الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جن حالات میں بیوی پر تنگی کرنا جائز ہے تاکہ وہ مہر کا فدیہ دے کر جان چھڑائے۔ سوال کیا گیا ہے کہ مطلاق بیوی کو تنگ اور مجبور کرنا حرام ہے، اور اگر بیوی برے اخلاق کی مالک ہو اور خاوند کے حقوق ادا نہ کرتی ہو تو کیا خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ بیوی کو تنگ کر کے مجبور کرے کہ وہ سارا یا کچھ مہر دے کر خلا حاصل کر لے؟ اور ہم ان آیات میں تطبیق اور جمع کیسے کریں گے؟ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور تم انہیں اس لیے نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی اور فحاشی کا ارتکاب کریں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ اور اسی طرح فرمانے باری تعالیٰ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو اور تم ان میں سے کسی ایک بیوی کو خزانہ دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے لوگے؟ اور تم اسے کیسے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 20 تا 21۔ اور اسی طرح فرمانے باری تعالیٰ ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 231۔ اور اسی طرح اس قائل کے قول کا رد کیا ہوگا؟ خاوند کو حق حاصل نہیں کہ وہ بیوی سے مہر واپس دینے کا مطالبہ کرے، کیونکہ اس پر جو حرام تھا وہ اس مہر کی بنا پر حلال کیا تو وہ اپنا حق لے چکا ہے، اس لیے اس کے بعد خاوند کے لیے مہر کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، عزل۔ بیوی پر تنگی کرنے کو عزل کہا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی خلاصی کرانے کے لیے مال بطور فدیہ دے۔ اس عزل کی تفصیل کچھ یوں ہے: اگر بیوی کوئی فحش اور بے حیائی والا کام کرے یا پھر کوئی فرض ترک کر دے، یا بیوی بد دماغ ہو اور خاوند کی اطاعت نہ کرے تو خاوند اس پر تنگی کر سکتا ہے تاکہ وہ خلا حاصل کرنے کے لیے فدیہ دے۔ اگر ان امور اور اسباب میں سے کوئی بھی بیوی میں نہ پایا جاتا ہو تو پھر عزل یعنی اسے تنگ کرنا حرام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور تم انہیں اس لیے مت روک رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ یہاں فحاشی کے الفاظ عام ہیں جس میں زناکاری، نافرمانی، زبان درازی اور بد دماغی سب شامل ہوں گے۔ اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے زید بن اسلم سے نقل کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ اہل یثرب کے ہاں دور جاہلیت میں جب کوئی آدمی مر جاتا تو مال کا وارث بننے والا شخص میت کی بیوی کا بھی وارث ہوتا اور وہ اسے روکے رکھتا حتیٰ کہ اس کا وارث بن جاتا، یا پھر جس سے چاہتا اس کی شادی کر دیتا۔ اور اہل تہامہ کے ہاں مرد اپنی بیوی کے ساتھ بری صحبت کرتا حتیٰ کہ اسے طلاق اس شرط پر دیتا کہ وہ شادی اس شخص سے ہی کرے گی جس سے وہ چاہے گا، حتیٰ کہ اس نے جو مہر دیا ہوتا اس میں سے کچھ دے کر جان چھڑاتی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنین کو ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ پھر ابن کثیر کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تم انہیں اس لیے مت روکے رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ یعنی تم انہیں رہن سہن میں تنگ مت کرو تاکہ آپ نے اسے جو مہر دیا ہے وہ تنگ ہو کر سارا یا اس میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دے، یا اس کے علاوہ اپنے کسی حق سے دستبردار ہو جائے یا زبردستی کی بنا پر تمہیں کچھ دے دے۔
اور علی بن ابی طلحہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں وَلَا تَغْزُلُوهُنَّ، اور تم انہیں مت روکے رکھو، سورۃ النساء آیت نمبر 19، یعنی تم انہیں تنگ مت کرو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ یعنی ایک شخص کی بیوی ہو اور وہ اس کے ساتھ رہنا ناپسند کرتا ہو اور بیوی کو مہر بھی دے رکھا ہو تو وہ اسے اس لیے تنگ کرنا شروع کر دے تاکہ وہ عورت مہر کا فدیہ دے کر اپنی جان چھڑائے۔ ضحاک اور قتادہ کے علاوہ کئی ایک کا قول بھی یہی ہے، اور ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی یہی اختیار کیا ہے۔ اور فرمانے باری تعالیٰ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں، سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سعید ابن مسیب، امام شعبی، حسن بصری، محمد بن سیرین، سعید بن ابی ہلال، سعید بن جبیر، مجاہد، اکرمہ، عطا خراسانی، ضحاک، ابو قلابہ، ابو صالح، سدی، زید بن اسلم اس سے مراد زنا لیتے ہیں۔ یعنی جب بیوی زناکاری کا ارتکاب کرے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ جو مہر آپ نے اسے دیا ہے وہ اس سے واپس لے لو اور تم اسے تنگ کرو حتیٰ کہ وہ تم سے خلا حاصل کر لے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ ابن عباس، اکرمہ، ضحاک کا قول ہے کہ واضح فحش کام سے مراد بد دماغی اور نافرمانی ہے، اور ابن جریر رحمہ اللہ کا اختیار عام ہے، وہ کہتے ہیں اس میں زنا اور نافرمانی اور بد دماغی اور اسی طرح زبان درازی وغیرہ سب شامل ہیں، یعنی یہ سب ایسے اسباب ہیں جن کی بنا پر بیوی کو تنگ کر کے اس سے سارے یا کچھ حق کی دستبرداری کرائی جا سکتی ہے، وہ حق لے کر اسے چھوڑ دے، یہ قول اچھا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240، اور زاد المستقنع میں درج ہے چنانچہ اگر عورت کو ظلم کرتے ہوئے روکے رکھے کہ وہ فدیہ دے کر جان چھڑائے، اور یہ روکنا اس کے زنا یا بد دماغی یا نافرمانی کی بنا پر نہ ہو یا اسے فرض ترک کرنے کی وجہ سے چھوڑا تو اس نے فرض پر عمل کر لیا، یا چھوٹی بچی اور مجنونہ اور پاگل اور بے وقوف نے خلا کیا، یا مالک کی اجازت کے بغیر لونڈی نے خلا کر لیا تو اس کا خلا صحیح نہیں ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں قولہ اس کے زنا یا بد دماغی کی بنا پر نہ ہو، اگر اس حالت میں خلا کرے تو یہ خلا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ خاوند نے بیوی کو ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان تو یہ ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور تم انہیں اس لیے مت روکے رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں، سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ اس لیے اگر مرد بغیر کسی سبب کے ایسا کرے، مثلا کوئی شخص لالچی ہو اور اللہ کا ڈر نہ رکھتا ہو اور نہ ہی مخلوق پر رحم کرنے والا ہو، وہ اس بیوی سے محبت نہیں کرتا، اعوذ باللہ، بلکہ کہتا ہے میرا مال ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس لیے وہ بیوی کو تنگ کرنا شروع کر دے اور اس کا حق ادا نہ کرے اور بستر میں بھی اس سے بائیکاٹ کر دے تاکہ بیوی فدیہ دے کر اپنی جان چھڑائے، ایسے شخص کے متعلق ہم کہیں گے آپ پر یہ حرام ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، قولہ، اور نہ ہی بیوی کے زنا کی وجہ سے ہو، اس لیے اگر زنا کاری کی بنا پر تو نہیں، لیکن وہ ٹیلی فون پر نوجوانوں سے باتیں کرتی یا اس طرح کا کوئی اور سبب ہو تو ہم کہیں گے یہ برے اخلاق میں شامل ہوتا ہے جس کی بنا پر اس کے لیے روکنا مباح ہے تاکہ وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑائے۔ جی ہاں، مصنف کے قول اس کے زنا کی وجہ سے اس کو ہم شامل اور عام زنا میں رکھیں گے جس میں نظر و سماعت اور ہاتھ پاؤں کا زنا شامل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث میں خبر دیتے ہوئے فرمایا یقیناً آنکھ زنا کرتی ہے اور کان بھی زنا کرتا ہے اور ہاتھ بھی زنا کرتا ہے اور پاؤں بھی زنا کرتا ہے، اور یہ شخص کہتا ہے میں ایسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتا اور ایسی حالت پر صبر نہیں کر سکتا، چنانچہ وہ اس پر تنگی کرتا ہے تاکہ وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑائے تو یہ جائز ہے،
اور اگر کوئی قائل یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان تو یہ ہے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ کلام اور نظر تو فحاشی میں شامل نہیں ہوتی، تو ہم کہیں گے یہ اشیاء فحاشی کا وسیلہ ہیں۔ پھر بہت سارے لوگ غیرت مند ہوتے ہیں، وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیوی کسی غیر مرد سے باتیں کرے یا اس سے کوئی غیر مرد بات کرے۔ قولو، یا اسے کسی فرض کی بنا پر چھوڑ دیا، مثلا کفر تک پہنچے بغیر نماز ترک کرے یا روزے چھوڑ دے یا زکوٰۃ ترک کر دے یا کوئی اور فرض ترک کر دے، یا پھر پردہ نہ کرتی ہو بلکہ ننگے چہرہ باہر نکلنے کا کہتی ہو، تو پھر اگر وہ اس کی تربیت نہ کر سکتا ہو تو خاوند کو اسے تنگ کرنے کا حق ہے، لیکن اگر وہ عورت میں رغبت رکھتا ہو اور اس کی تربیت کرنا ممکن ہو تو پھر اس کے ساتھ رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 462۔ اس طرح اوپر کی سطور سے یہ ظاہر ہوا کہ خاوند کب اپنی بیوی کو خلا لینے پر مجبور کر سکتا ہے کہ وہ مہر وغیرہ دے کر اپنی جان چھڑائے۔ دوم، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کوئی تعارض نہیں ہے، یعنی اوپر والی آیت اور یہ آیت میں کوئی تعارض نہیں پایا جاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو اور تم ان میں سے کسی ایک کو خزانہ دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور واضح گناہ کر کے لوگے؟ اور تم کیسے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو، وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 20 تا 21۔ بلکہ یہ آیت تو بیوی کا مال لینے کی حرمت کی تاکید ہے کہ بیوی کا مال لینا جائز نہیں۔ چنانچہ مطلب یہ ہوا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے علیحدگی کر کے کوئی اور بیوی لانا چاہتا ہو تو پہلی بیوی کو دیا ہوا مہر واپس مت لے، چاہے اس نے مال کا ایک خزانہ بھی اسے مہر میں ادا کر رکھا ہو۔ اس لیے مہر بیوی کی ملکیت ہے، کسی کے لیے بھی وہ مال لینا حلال نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بیوی اپنی مرضی اور خوشی سے خامد کو دے دے، یا پھر جس حالت میں بیوی پر تنگی کرنا جائز ہے بیوی خود ہی اپنی جان چھڑانے کے لیے مہر بطور فدیہ واپس کر دے، یا پھر اس حالت میں کہ خامد کی جانب سے بغیر کسی کوتاہی کے ہی بیوی کا خامد کے ساتھ رہنا مشکل ہو تو وہ مہر بطور فدیہ ادا کر کے جان چھڑائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، چنانچہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں کر سکیں گے تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں جو وہ فدیہ دے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ اور اس فرمان باری تعالیٰ کی تائید اس فرمان باری تعالیٰ سے بھی ہوتی ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم کیسے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو، وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 21۔ یہاں افضاء سے مراد جماع اور صحبت ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا قول ہے۔ مقصود یہ ہے کہ مہر تو اس کا معاوضہ تھا جو اس نے بیوی کی شرمگاہ حلال کی تھی، تو اب جب کہ اس کی مراد حاصل ہو چکی تو وہ کیسے مہر واپس لے رہا ہے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی تم عورت کو دیا گیا مہر کیسے واپس لیتے ہو حالانکہ تم نے اس کے ساتھ اور اس نے تمہارے ساتھ صحبت کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد سدی وغیرہ کہتے ہیں اس سے مراد جماع ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ثابت ہے کہ لعان کرنے والوں کے لعان کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا اللہ کو علم ہے کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کرنے والا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار دہرائی تو آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا مال یعنی اس نے جو مہر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا کوئی مال نہیں، اگر تم نے اسے مہر دیا تھا تو یہ اس کی شرمگاہ حلال کرنے کی وجہ سے تھا، اور اگر تم نے اس پر جھوٹ بولا ہے تو یہ مال تیرے لیے اور بھی زیادہ دور ہے۔ سوم رہا یہ فرمان باری تعالیٰ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 231۔
تو یہاں متعلقہ عورت کو دوران عدت نقصان اور ضرر دینے کے لیے روکنا اور رجوع کرنا مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد، مسروق، حسن قتادہ، ضحاک، ربیع، مقاتل بن حیان وغیرہ کا کہنا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور جب اس کی عدت ختم ہونے لگتی ہے تو وہ اسے تنگ کرنے کے لیے رجوع کر لیتا ہے تاکہ وہ عورت کسی اور کے نکاح میں نہ چلی جائے، پھر اسے دوبارہ طلاق دیتا ہے تو وہ عدت گزارنا شروع کر دیتی ہے۔ جب عدت پوری ہونے کو ہوتی ہے، عدت لمبی کرنے کے لیے اسے طلاق دے دیتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر۔ چہارم، عموماً قائل کا یہ قول صحیح ہے کہ خاوند کو حق نہیں کہ وہ بیوی کو دیے گئے مہر کی واپسی کا مطالبہ کرے، کیونکہ اس نے تو اپنا حق اس وقت دے لیا ہے جب اس نے بیوی کی شرمگاہ حلال کر لی جو اس سے قبل اس پر حرام تھی، لیکن اس سے وہ استثناء کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبینہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور تم انہیں اس لیے مت روک رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، اور اس سے یہ بھی مستثنا ہے کہ اگر بیوی اپنے خاوند کو پسند کرتے ہوئے اس سے علیحدگی کا مطالبہ کرے تو یہ مستثنا ہوگا، جیسا کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہما کی بیوی کے واقعہ میں بیان ہوا ہے۔ ثابت بن قیس کی بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ثابت بن قیس کے دین اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے اس کا باغ واپس کرتی ہو؟ ثابت بن قیس نے اپنی بیوی کو باغ مہر میں دیا تھا، تو وہ عورت کہنے لگی جی ہاں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم باغ لے لو اور اسے چھوڑ دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5273۔ تو یہ مہر شرمگاہ حلال کرنے کے مقابلے میں ہوگا۔ اس حالت میں جو خاوند کو واپس کر دے اسے روکا نہیں جائے گا، کیونکہ یہ اس کے لیے شرعاً جائز ہے اور نظر صحیح میں بھی جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 146100۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔